اسلام نے خواتین کو پردے کا جو پابند کیا، در حقیقت اس میں عورتوں کی حفاظت ہے، ان کی عزت ہے، ان کی عفت ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان عقل مندوں پر، اب عقل مند کہیں یا کیا کہیں آپ، جو یہ سوچتے ہیں کہ بے پردہ گھومنے میں کیا فرق پڑتا ہے، بکینی میں گھومنے میں کیا فرق پڑتا ہے، اپنے بدن کے خد و خال دکھائے۔ خد و خال سمجھتے آپ؟ نہیں سمجھتے تو فیروز اللغات دیکھ لینا۔ تو یہ دکھانے میں کیا حرج ہے؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا حرج ہے، بہت بڑا حرج ہے، بہت بڑا حرج ہے۔ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک خاتون جو حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو، لیکن پردے میں ہو، تو کیا اس پر نگاہ اٹھے گی؟ انتہائی راکشس قسم کا ظالم ہوگا جو کہے گا کہ بھئی پردہ ہٹاؤ، مجھے دیکھنا ہے۔ تو لوگ خود دیکھ لیں گے اس کو، جب تک اس کو لوگ دیکھ لیں گے، جب تک جو اس طرح کہے گا مجھے ذرا دکھاؤ، جب تک تو لوگ دیکھ لیں گے اس کو۔ بھی سمجھ رہے نہیں؟ ذو معنی میں دیکھنا محاورہ ہے۔ تو کوئی نہیں چاہے گا کہ کسی پردہ دار، برقع پوش یا جس نے اپنے بدن کو کور کیا ہے اس کو کوئی دیکھے۔ وہ دیکھنا بھی نہیں چاہے گا کوئی، اس لیے کہ وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی اور ایک مثال لے لیجئے۔ ایک کھانا ہے جو بہترین قسم کا، تندوری اس میں ہے، کنٹکی اس میں ہے، کباب اس میں ہے، سٹارٹرز اس میں ہے، بہت مرغوب غذائیں ہیں پوری ڈش میں سجی ہوئی، لیکن ڈش کو کور کیا گیا ہے دسترخوان سے۔ تب تک کہ آپ کو اس کی معرفت نہیں ہوئی تو آپ کو رغبت بھی نہیں ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کا مسلمہ قاعدہ ہے یہ جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، نفسیات کا۔ کہاں گئے نفسیات کے ماہرین اور کہاں گئے عقل رکھنے والے جو اتنی بات کو طے نہیں کر پا رہے کہ عورت کا تحفظ پردے میں ہے، حیا میں ہے، جتنا وہ ڈھپی رہے گی اس میں اس کی حفاظت ہے۔ تو مثال کیا دے رہا ہوں میں کہ ایک کھانا جس میں، ایک ڈش جس میں مختلف قسم کے کھانے سجے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ ابھی کپڑا ڈلا ہوا ہے۔ جب تک کہ آپ دیکھیں گے نہیں اس کی طرف رغبت نہیں ہوگی۔ جیسے ہی کور ہٹا، دسترخوان ہٹا، کپڑا ہٹا، تو جب آپ کی نگاہ پڑتی ہے تندوری پر، جب آپ کی نگاہ پڑتی ہے کباب پر، جب آپ کی نگاہ پڑتی ہے پانی پوری پر، جب آپ کی نگاہ پڑتی ہے بھیل پر، جب آپ کی نگاہ پڑتی ہے جناب علی کوئی چٹپٹی چیز پر، تو منہ میں پانی، جس کے اگر نہیں آتا تو پھر وہ ڈاکٹر سے علاج کرا دے کہ ڈاکٹر صاحب صحیح بات ہے مجھے بھوک ہی نہیں لگتی۔ تو ایسے ہی اگر خدا نہ خواستہ جس کا میلان خواتین کی طرف ہے ہی نہیں، یہ بات اس کے لیے نہیں ہے، وہ اپنا دوسرا علاج کرا دے۔ ایڈ آتے رہتی ہے اخبار میں۔ میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، بات تو یہ چل رہی ہے انسانی فطرت میں اللہ رب العزت نے عورتوں کی طرف میلان رکھا ہے، یہ فطری جذبہ ہے۔ لیکن دوسری طرف مردوں کو پابند کیا اپنی نظروں کی حفاظت کرو، عورتوں کو بھی کیا، لیکن زیادہ تر احکامات مردوں سے متعلق، اس لیے کہ مرد کی طبیعت میں انیشیٹو لیتا ہے، وہ اقدام ہوتا ہے۔ عورتیں اس سلسلے میں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں، کنٹرول ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ خیر مجھے ابھی اس ٹاپک پر بہت تفصیل سے عرض نہیں کرنا ہے، لیکن مجھے یہ بات عرض کرنا ہے کہ جو خاتون پردے میں رہے گی محفوظ رہے گی مردوں کی نگاہوں سے، اور جو خاتون بدن کو جتنا دکھائے گی، یار دنیا بھی دیکھ رہی ہے، یار ہم کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ کسی چوراہے پر، کسی پکنک اسپاٹ پر، کسی مال میں، کسی ہوٹل میں، کسی بازار میں، کسی گلی پر، گلی میں، کسی چوراہے پر جب ایک خاتون بے پردہ بدن کے خد و خال دکھاتے ہوئے، تنگ و چست لباس پہنے ہوئے اور ہاف نیوڈ جس کو کہتے ہیں وہ پہنے ہوئے کھڑی ہے، مردوں کی نگاہیں اٹھے گی کہ نہیں اٹھے گی؟ اب اس سلسلے میں بہت ہی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جی معذرت کے ساتھ خواتین سے کہنا چاہوں گا میں، آپ میری اس بات کو پہنچا دیجیے گا۔ ان کا میں ایک بھائی ہوں، اس طرح سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، بھائی کی ریکویسٹ کو پسند آئے تو قبول کرنا، نہیں تو آپ کی زندگی آپ کا اختیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، وہ آپ کا اختیار ہے، مسئلہ تو ہے لیکن آپ کا اختیار ہے، ہم کیا کریں گے اس کو۔ کہ اگر عورتیں یہ کہیں کہ نہیں مردوں کو اپنی سوچ بدلنا چاہیے، تو یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے سامنے لذیذ کھانا رکھا ہوا ہے اور ایک آدمی سے کہا جائے خبردار تیری سوچ بدل، یہ مرغا بھنا ہوا نہیں، یہ پتھر ہے، پتھر، اچھا پتھر ہے بھائی، ہاں یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہے، ارے واہ رے واہ، اس کو خوبصورت پھول دکھایا جائے گا اور کہا نہیں خبردار کاٹا ہے یہ، اپنی سوچ بدل، یہ تو ایسی بات ہو گئی۔
سائیکالوجی کے بالکل خلاف، نفسیات کے بالکل خلاف. نفسیات کا تقاضا ہے جس چیز کو آدمی دیکھتا ہے، اگر پھول کو دیکھتا ہے وہ ایک فرحت محسوس کرتا ہے، کھانے کو دیکھتا ہے ایک لذت خود بخود محسوس کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں منہ میں پانی آنا. نفسیات کا مسئلہ ہے، فطری چیز ہے. تو خواتین کو معاف کرنا، ہماری بہنوں سے بہت عاجزی کے ساتھ درخواست ہے. یہ حق نہیں بنتا ہے بولنے کا کہ نہیں ہم تو ایسے ہی گھومیں گی، تم اپنی سوچ بدل لو. ایسے کیسے سوچ بدلو؟ پھر تو بیوی کے کام کا بھی نہیں رہے گا اگر سوچ بدل لو تو. سیدھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سوچ بدلنے کی مشق کرتے کرتے سڑکوں پر جب وہ گھر پہ آئے گا تو مشق جس کی زیادہ کرتا ہے نا انسان، اسی کا امپیکٹ اس کے برین پہ پڑتا ہے. تو بیوی کو بھی دیکھیں گا تو نہیں یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ چڑیل ہے، یہ کالی ہے، یہ پیلی ہے، یہ نیلی ہے، خبردار اس طرح سے مت دیکھو، تم نے ابھی مشق کر کے آئی ہے سڑکوں پر، مالوں میں، ہوٹلوں میں. تو بیوی بولیں گی یار میرے کام کا بھی نہیں رہا یہ. تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ اتنے فطری ہے، اتنے ایبسلیوٹ ہے اور اتنے معقول ہیں کہ ہر صاحب عقل اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ہاں یار اس میں حفاظت ہے. مفتی عربی اینڈ ڈریس، اسلامک فیشن، عربی دقلات، مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ. رمضان، عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربی اینڈ ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا. اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا. سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا. ابھی کال کریں. تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.